وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے۔ اس کا نام ہے گناہوں پر ندامت، اپنی بھول چوک پر افسوس۔ پھر اللہ رہبری کیسے کرتے ہیں؟ جب بندے میں سچی ندامت ہوتی ہے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ من عندنا علما، چلتے رہے، ہم نے ان کی رہبری کی۔ ایک آدمی ملا راستے میں، یہ اللہ کی طرف سے، علمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ جیسے اس مجمع میں بہت سارے علماء ہیں، اہل علم، اور آج بھی بہت سارے علماء جمع ہوئے تھے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایسا ہو سکتا میں آپ کے ساتھ رہوں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو اس آدمی نے یوں کہا، بھائی تیرے میں یہ بات نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا، تو خاموش نہیں رہ سکے گا۔ نہیں ستجدنی انشاءاللہ، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اچھا تو پھر ایک کام کرنا، جو کہوں اس کو دیکھتے رہنا، پوچھنا مت کیوں۔ پکی بات ہے؟ بہت اچھا جی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بھائی اجتماع کیوں کرتے ہو؟ 4 مہینے کی جماعتیں، اجتماع سے پہلے بھی اجتماع سے بھی، اور سارے سال کی ترتیب بنے۔ اور رمضان مبارک میں تو کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں کا مرد اللہ کے راستے میں 10 دن 20 دن 3 دن 5 دن عشرہ نہ لگاتا۔ یہ سارے ارادے کرائے جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارادہ، پوچھو گے تو نہیں، دیکھتے رہنا، جو کہوں سنتے رہنا، کیوں یہ مت کرنا۔ اچھی بات۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال خرقتہا لتغرق اہلہا، چلے تو کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہوئے تو اس آدمی نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، ارے بھلا آدمی یہ کیا کر رہے ہو، سب کو ڈبو گے؟ تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا پوچھنا مت، بول حتی میری چوک ہو گئی، آئندہ مت بولنا، مت پوچھنا، اچھی بات ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے چلے تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت، اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا۔ بھلے آدمی، اتنا اچھا جوان، اور تو نے یہ کیا کیا؟ بھائی میری تیری نہیں بنے گی، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ پوچھنا مت، جو کروں وہ دیکھتے رہنا۔ اسی لیے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی، وہ گرفتار ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت ثمامہ، ان کو لا کر مسجد نبی کے کھمبے کے ساتھ بندھوا دیا کہ 3 دن تک یہ ہماری زندگی دیکھیں گے، ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، دعائیں کیسے مانگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں کیسے کام، وہ اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی دیکھے۔ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو دیکھا، کیا حال ہے؟ وہ تو گرفتار ہو کر کے آئے تھے، ان کو تو یہی خطرہ تھا کہ اب میری تو گردن ہی ماری جائے۔ انہوں نے کہا آپ کے قابو میں ہوں، آپ چھوڑیں تو چھٹ جاؤں گا، ماریں تو مر جاؤں گا۔ اچھا جا، اللہ کے لیے تو یہ آزاد۔ وہ 3 دن تک جو عمل دیکھے تھے، یہ روز کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت، مسجد آباد کرو، مسجد وار جماعت، مسجد کو آباد کرو، وہ یہ ہے جب آدمی پوری طلب کے ساتھ، فضائل کے دھیان کے ساتھ
اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جب ان عملوں کو کرتا ہے تو دل ایسا کھینچتا ہے جیسے لوہا میگنیٹ اور لوہے چمبک اور مقناطیس کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. خود ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ سارے اعمال جس کو ہم اعمال دعوت کہتے ہیں نا، گشتیں، فضائل کی تعلیم، نمازیں، تسبیح، تلاوت، دعائیں، خود اپنی ذات سے کرنا، دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، یہ سارے اعمال دعوت ہیں. فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں غلط کے صحیح سے بدلنے، جھوٹ کے سچ سے بدلنے، شرک کے توحید خالص سے بدلنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. صحابہ تو سارے پہلے جہالت میں تھے، پھر کیسے سچے ہوئے؟ وہ انہی عملوں کی برکت سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سمجھانے کے لیے مثال دی کہ لیمو ہے نا، یہ لیمو پانی کو کھٹا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس لیمو میں یہی تاثیر تھی، جب نچوڑا جاتا تھا تو پانی کھٹا. آج 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنا کیا کچھ دنیا میں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی. پھر اس سے پانی کو کھٹا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا اور شربت بنے گا، اور کوئی سائیکل والا، کوئی غریب آدمی، کوئی مانگنے والا نہیں، جو بھی نچوڑے گا. فرمایا کہ جو تاثیر آج تک لیمو کی ہے وہی تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، جس میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، معاملات کی صفائی، رہن سہن کی پاکی، اخلاق کی بلندی، اور صرف اللہ کو راضی کر، کہ آج بھی وہی تاثیر ہے. پھر آگے یوں فرمایا، ہاں تمہارے گھروں میں شوکیش ہوتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے بچے خوش ہوتے ہیں، پلاسٹک کا پورا سیٹ، آم، انار، موسمی، چیکو، پھلوں کا، بھنڈی، تورئی، سبزی، پلاسٹک کے سیٹ، اور وہ شوکیس میں ہوتے ہیں. اس سبزی میں وہ لیمو بھی ہے. اس شوکیس کے لیمو کو نکال کر سارا شہر نہیں، سارا ملک، اور ملک نہیں ساری دنیا مل کر اگر اس کو نچوڑے تو لیمو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا. اسی لیے فرمایا ان عملوں کو، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ اللہ کا ذکر، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تنہائی میں موٹے آنسو رونا، اپنے گناہوں پر ندامت، توبہ استغفار کرنا، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن اگر اس کو رسم بنا لیا، چلو بھائی اجتماع ہو رہا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہی ہے تو جانا ہے، رسم کے طور پر اجتماع میں آ گئے، رسم کے طور پر جمعرات کے مشورے میں آ گئے، رسم کے طور پر شب گزاری میں آ گئے، رسم کے طور پر بدھ کے مشورے. تو رسم جیسے رسم کا لیمو اس سے پانی کھٹا نہیں ہوتا، ایسے ہی رسم کے طور پر اس محنت کو کرنا، اس سے زندگیاں نہیں بنتی. دن گزر جائیں گے ماشاءاللہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، ایمان میں ترقی کتنی ہوئی، نماز کتنی جاندار ہوئی، اللہ کا تعلق کتنا بنا، اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا،
آخرت کے بنانے کا فکر کتنا ہوا، میری آخرت نہ بگڑے اس کے لیے کتنے بے چین ہوئے۔ یہ تھرمامیٹر ہے، جیسے تھرمامیٹر ڈاکٹر صاحب کا بخار بھی بتا دیتا ہے، ایسے یہ تنہائی میں سوچنا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو اور اس کے عملوں کو رسم نہ بنائیو، یہ کار نبوت ہے، اس کا ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور آپ کے عمل میں تو وہ کشش، وہ نورانیت، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ اللہ کی عطایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، یہ پہلی زندگی ہے ہی وہاں کی تیاری کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ میوے، یہ پھل فروٹ، یہ کھانے، یہ مکانات، یہ ہوائی جہاز، یہ قسم قسم کے فرنیچر، یہ سب تمہارے، لیکن اس میں رہتے ہوئے اصل اپنی آخر۔ جیسے قارون کے پاس کتنا تھا؟ قارون کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اس کو خود کو نہیں معلوم، اس کے خزانوں کی چابیاں پورے اونٹوں کا ایک گول لے کر کے چلتا تھا۔ اس سارے میں اللہ نے اس کو ایک ہی بات کہی تھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یہ دنیا جو تجھے اللہ نے دی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اور اپنا حصہ مت بھولنا۔ جیسے تیرے ساتھ احسان ہوا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ بات تو تھی صرف قارون کے لیے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہبری کی کتاب ہے۔ ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ جس میں انسانوں کی رہبری ہے، تاجر، کاشتکار، ڈاکٹر، وکیل، صدر، وزیر، پولیس والا، مالدار، غریب، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، شرقی، غربی، عربی، عجمی، ہر ایک کے لیے قرآن۔ وہ بات تھی صرف قارون کے لیے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کر دی۔ وَابْتَغِ فِيمَا، او دنیا والو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تم لکھپتی کروڑ پتی ہو، تم مزدوری کرتے ہو، تم کارخانے دار ہو، تم 200 بیگھہ زمین کے مالک ہو، تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، جس حال میں ہو، تمہاری دکان چھوٹی ہے، اس کی دکان، جو جہاں جس حال میں ہے، وہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے۔ مجھے یاد آیا جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت، ہمارے استاد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما تشریف لے گئے تھے، برما، اور وہاں جو تقریر فرمائی تھی، جو بیان کیا تھا، وہ کیسٹ میں آ گئی تھی، ہم لوگوں کو سنائی تھی۔ برما وہ جگہ تھی، ہم نے خود دیکھا، وہاں کے فرنیچر، وہاں کے لوگ ایسے رئیس تھے کہ ان کے ناشتے میں روزانہ بالائی اور شہد اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ صرف روزانہ کی بالائی کے قرضے میں پوری بلڈنگ اس نے دے دی تھی، اتنا قرضہ ہو گیا تھا، ایسے ایسے رئیس۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے اور سب وہاں کی اچھل کود اور لوگوں کی مکانات اور گاڑیاں اور یہ اور وہ سارا دیکھا۔ گاڑی صاف کرنے والا الگ،
جوتے پہنانے والا الگ۔ جب وہاں حالات بدلے تو سیٹھ جو روزانہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتا تھا اسی کے نوکر اس کے سامنے آئے، صاحب چابیاں دے دیجئے، اب یہ دکان آپ کی نہیں ہے، ہاں آپ کو نوکری کرنی ہو تو اس دکان میں ہم آپ کو 150 روپیہ تنخواہ دیں گے۔ جو ان کو صرف کھانے پینے اور مزے کرنے کے لیے 150 دیتا تھا، اب وہ اس سے یوں کہہ رہے ہیں۔ اتنے موٹے آنسو روتے ہوئے گھروں کو واپس آئے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے دن رہے، اس کے بعد فرمایا ان لوگوں سے، بھائی ہم نے تمہاری اوج موج دیکھی، کیا تمہارے کپڑے اور کیا تمہاری گاڑیاں، کیا تمہارے فرنیچر اور کیا تمہاری دولت ہے، لیکن اب اس ساروں میں جس طرح وہ حضور نے فرمایا نا کہ بہت نادان ہے جو اپنی منمانی کے پیچھے جان مال لگاتا ہے اور آخرت کو بھولتا ہے، کہ اس وقت جو ماحول دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جیسے سردیوں کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں گھروں کی عورتیں کپڑے سکھانے کے لیے، کپڑوں کو دھوپ دینے کے لیے صحن میں چھت پر پھیلاتی ہے نا، گرم کمبل ہے، شال ہے، گرم کپڑے ہیں، اور بارش سے کہ یہ سارے کپڑے بچھا دیے، سارے کہ یہ کمبل سوکھ جائے، اس کے اندر جوئے ہیں، اس کے اندر اور کوئی دیمک وغیرہ ہو تو مر جائے، لیکن نظر اٹھائی تو دیکھا وہ بادل اٹھ رہا ہے، بادل اٹھ رہا ہے تو یہ کہتے ارے بادل اٹھ رہے، وہ بارش آ رہی، وہ بارش آ رہی، جلدی سے اٹھاؤ، جلدی سے اٹھاؤ، پھر وہ سارے کپڑوں کو سمیٹ لیتے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری اس وقت کی موجودہ زندگی 24 گھنٹے جس طرح تم گزارتے ہو، کھانے پینے اور خرمستیاں، نمازوں کی، روزے کی، اس کی کوئی پابندی نہیں، اللہ رسول کا کوئی ذکر نہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت کی تمہاری یہ ساری دوڑ بھاگ اور تمہاری یہ اچھل کود اٹھتے ہوئے بادل ہیں، کس وقت وہ بادل برسے گا اور کیا حال بدلے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، برما سے واپس آئے، ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ سارا حال ایسا پلٹا کہ بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی دولتیں اور بڑی بڑی جائیدادیں لوگوں نے قبضہ کر لی، اور ان کو روتا ایسا چھوڑا، خود ہم کو یاد ہے ہمارے یہاں راندیر جہاں مدرسہ اشرفیہ اور جامعہ حسینیہ اور وہاں پڑھتے تھے، وہ وہاں واپس آئے۔ یہ وہی ہیں جب پہلے آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے بمبئی تک ہزاروں روپیوں کا ہار لے کر جاتے تھے، اب جب وہاں سے لوٹے لٹائے آئے تو گاؤں میں آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کہیں میرے سر نہ پڑ جائیں۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ روز رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلتا ہے اور دن کے اجالے کو رات سے بدلتا ہے، کب کس کے حالات کیسے، اس لیے یوں کہا حالات کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے۔ حالات بنانے بگاڑنے، بنے ہوئے کو بگاڑنا، بگڑے ہوئے کو بنانا، زندگی کو موت سے، موت کو زندگی سے بدلنا، اور یہ سارے واقعات حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں ہم لوگ پڑھتے نہیں، سوچتے نہیں، لیکن اللہ پاک کے ہاں کوئی چیز بے قاعدہ اور بے ضابطہ نہیں ہے، اس کے ہاں ایک اصول ہے، کالا گورا، دیسی بدیسی، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم تو دل کا یقین اور بدن سے نکلنے والے اعمال، اللہ کو کتنا مانتا ہے، اللہ کی کتنی مانتا ہے،
اللہ یہ دو چیزیں دے گا۔ غریب آدمی ہے لیکن شریعت سنت کا پابند، بھائی حلال کیا ہے، حرام نہیں جانتا ہے تو علماء سے پوچھتا ہے، سیکھتا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ، کہ اللہ پاک دل کے کسی کورنر میں، اسی لیے قرآن میں ہے نا، اللہ پاک نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل ہے، اس میں ایک اللہ ہے تو غیر نہیں، اور غیر ہے تو اللہ نہیں، دنیا ہے تو آخرت نہیں، آخرت ہے تو دنیا نہیں، اچھے عمل ہیں تو برے نہیں، برے عمل، حسد ہے تو کینہ ہے، کپٹ ہے، دنیا کی محبت ہے تو مقابلے کی اچھی چیزیں نہیں، اچھی ہیں تو بری چیزیں نہیں۔ اسی لیے یہ جو صحابہ کرام ہم کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تھی، وہ مولوی داؤد ابھی کہہ رہے تھے نا، پیارے نبی آپ کی ذمہ داری آپ پوری کیجئے، آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے ہر بندے کو اللہ کی طرف کی دعوت دیں، اللہ ہی سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسرے، آپ کی حیات بابرکت میں، اس لیے ان کی زندگی بہت مختصر، 63 سال کی، 40 سال کی عمر میں تو پیغمبری، اور 23 سال میں 13 سال تک مکے والوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، اور جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، خود گھر کے لوگوں نے کھانے میں زہر ملایا، سحر اور جادو کرایا، اور کیا کہا جو اس سب کے باوجود کہا کہ آپ کو آپ کی دوسری ذمہ داری اپنی موجودگی میں ایک مجموعہ مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، عوام، خواص، چھوٹے بڑے، سب کا ایک مجموعہ ایسا بنائیے جو آپ کی بالکل فوٹو کاپی ہو، جہاں آپ مسکرائے وہاں یہ مسکرائیں، جہاں آپ روئے وہاں یہ روئیں، جیسی آپ نے نماز پڑھی وہ یہ ایسی پڑھیں، جیسے آپ نے دعائیں مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ذمہ داریوں کو ایسا پورا کیا کہ عرفات کے میدان میں پوچھا، 2.25 لاکھ صحابہ تھے حج میں آپ کے ساتھ، بھائی میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی، سب نے ایک زبان، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، نصحت الامہ، وکشف اللہ بک الغمہ۔ جب سب نے یہ کہا تو حضور نے آسمان، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں، جو ذمہ داری تو نے مجھ کو دی تھی وہ میں پوری کر چکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دھیلے کا وارث بنا کر نہیں جاتی، جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں وہی امت کو دے کر جاتے ہیں۔ اس امت کا بچہ حضور کے کام کا ذمہ دار ہے، حضور والی دعوت کا، حضور والی دعاؤں کا، حضور والے آنسوؤں کا، حضور کے آہوں کا، حضور کی کڑن اور آپ کی ساری چیزوں کا وارث ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا کہ نیتیں کرو اونچی سے اونچی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو ہماری سادہ سا محنت ہے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی تعلیم، 2.5 گھنٹے مسجد کے، اور پھر سال میں چلہ 4 مہینہ، اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی شریعت کا ایک ایک حکم پوری امت کے ہر طبقے کے، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، ڈاکٹروں میں، مالداروں میں، وکیلوں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، بیماروں میں، تندرستوں میں،
ایک ایک ادا امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، رکشے والے ہوں، ٹیکسی والے ہوں، ہوٹل والے ہوں، مزدوری کرتے ہوں، کہ ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چولہے بجھے ہیں، صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، نواسے بلبلا رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان بچوں کی حسن و حسین کے چسوائی اور ان کو سلایا، امت بنائی، اور یہ صحابہ کا مجموعہ تیار ہوا۔ اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، ابرہم قلوبا، اعمقہم علما، اقلہم تکلفا، انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ جو اپنی زندگی کو بنانا چاہے، اپنی زندگی کا بھاؤ لینا چاہے، تھوڑے دنوں کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، وہ حور و غلمان، وہ اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی صبح کو اور شام کو اور۔ جو اس کو چاہتا ہے وہ ان کا دامن پکڑے، من کان یستن منکم، کہ کون کہ یہ صحابہ بمن قد مات جو گزر، کہ کیا بات، کیا ان کے ہمارے سب کے 2 ہاتھ، کیا ان کے 4 ہاتھ تھے، ان کی 3 ناکیں تھیں؟ نہیں، آدمی تو تمہارے جیسے تھے، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء ان کے تمہارے جیسے، لیکن ابرہم قلوبا، دلوں کے بہت پاک، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں دل میں، اللہ ہی سب کچھ۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صحابہ جب نماز پڑھتے تھے اور نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یوں اٹھاتے تھے کہ اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اب باقی ساری دنیا پیچھے پھینکی۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم نیت باندھتے ہیں یوں، ساری دنیا کو، وہ بیوی بھی اور وہ گاہک بھی اور وہ جانا ہے اور آنا ہے اور یہ لانا، سب نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل جائے، نبی والے اعمالوں کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، اور دنیا کی چمک دمک سے نظریں آخرت میں ایمان پر، اعمال پر ملنے والے انعامات پر نظریں جم جائیں۔